إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأحبة وأيها المسلمون. آج کا خطبہ کا موضوع ہے یا عنوان ہے وہ لبرلزم یا آزاد خیالی یا بقول دنیاوی لوگوں کا روشن خیالی اور اس کے جو اقوال اور اس کا جو بلیف یا ان کے عقیدے جو متعارض ہے اسلام کے ساتھ جو اپوز کرتی ہے.
تو آزاد خیالی کیوں، اور اس چیز کو عنوان بنانے کی کیا اہمیت ہے، اور اس چیز کو آج کے دن میں ایڈریس کرنے کی کیوں اہمیت ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ جانیں گے باذن اللہ عز و جل۔ آزاد خیالی یا لبرلزم کا ایجاد جو ہے یہ ہمارے مشرق کی طرف بہت بعد میں آئی ہے، یا عربوں کے اندر بہت بعد میں آئی ہے۔ اس کا جو انسیپشن یا اس کا جو ایجاد جہاں سے نکلی ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے، اس کے سرکمسٹانسز اور جو بیک گراؤنڈ کہاں سے نکلی ہے، اور آج کے وقت میں ہمارے معاشرہ جو مسلمین کا معاشرہ ہے اس کو کس طرح سے تباہ اور برباد کرنے کے لیے ان کے ہدف گول ہیں جو ویسٹ کے اندر ہے، اور وہ آج ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں ہم لوگ، اور بہت سارے اوقات میں ہم لوگ اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ 1500 صدی 14-15 سینچری یوروپ کے اندر اس وقت کے پہلے جتنے بھی معیشت، فائنانس، اکنامکس، لوگوں کی زندگی، لوگوں کا زمینیں، لوگوں کا دین، چرچ کنٹرول کرتی تھی یوروپ کے اندر، انگلینڈ کے اندر، اسکاٹ لینڈ کے اندر، آئرلینڈ کے اندر، جتنے بھی لوگوں کا زمین ہے سب کون کنٹرول کرتی تھی؟ چرچ۔ اور جو چرچ کے اندر فادرز تھے وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ اللہ اور تمہارے بیچ میں ہم لوگ واسطہ ہیں۔ تو اسی لیے آپ رومن کیتھولک چرچ میں اگر آپ جائیں گے ابھی بھی تو ایک کمرہ ہوتا ہے جن کو وہ کہتے ہیں کنفیشن روم، یعنی آپ اللہ سے توبہ کرنے کے لیے آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا اللہ اغفر لی ارحمنی، یا اللہ ہمیں معاف کرے۔ لیکن رومن کیتھولکس کے اندر یہ تھا کہ آپ وہ کنفیشن باکس کے اندر بیٹھیں گے، اس طرف فادر ہوں گے اور وہ آپ کہیں گے وَلِيَعُوذُ بِاللَّهِ فادر I have sinned، فادر ہم نے بہت گناہ کیے۔ تو کہ کیا گناہ کیے؟ کہا کہ تمہارے لیے ہم دعا کریں گے، تمہارے لیے اللہ کے پاس ہم لوگ بات کو پہنچائیں گے۔ دین میں بھی ان کا کنٹرول، ان کے زمین کے اندر جتنے بھی ٹیکس وصول کرتے تھے چرچ کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کے بائبل بھی جو پڑھنا انہی کے فہم کے مطابق، آپ اپنے طریقے سے نہیں پڑھ سکتے بائبل بھی۔ ان کے فائنانس، کہاں پر شادی کرنی ہے نہیں کرنی ہے، یہ کون طے کرتی؟ چرچ۔ 15 سینچری میں جا کر ایک بندہ پیدا ہوا جس کا نام تھا مارٹن لوتھر۔ اس نے کہا کہ ہمیں یہ واسطہ اللہ اور ہمارے بیچ میں یہ فادر، یہ سب جھوٹے لوگ، اس کی ضرورت نہیں، اور ہم لوگ بائبل بھی ہم لوگ اپنے آپ سے پڑھیں گے اور دین کا سسٹم سے ہم لوگ کٹ جائیں گے، کیونکہ جتنے بھی ہمارے زمینیں، پیسہ، اکنامکس، اقتصاد، سب جب چرچ کے ہاتھ میں ہے، جب تک ہم ان سے آزادی نہیں کروائیں گے تک ہم لوگ دنیاوی زندگی میں ہم لوگ عروج حاصل نہیں کریں گے، کیونکہ وہ غریبی میں تھے۔ اور جیسے وہ ہوا اس کو پروٹیسٹنٹ موومنٹ کہتے ہیں۔ تو کرسچنز کے اندر دو بڑے موومنٹ ہیں، ایک رومن کیتھولک، ایک پروٹیسٹنٹ۔ یہ میں ہسٹری بتا رہا ہوں تاکہ آج کے وقت میں آپ سمجھے کہاں تک میں بات لے کر جاؤں۔ تو پروٹیسٹنٹ نے کیا کیا کہ ہمیں اس کی جس چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ خروج یعنی ریبل کی، اپوز کیے، اعتراض کیے، تو وہ نکل گئے۔ جیسے وہ پروٹیسٹنٹ نے اپوز کیا، چرچ سے کٹ گئے، اب زمین بھی ان کی اپنی، دین بھی اپنی، بائبل بھی اپنی، اور جتنی بھی جگہ میں سب حریت، فریڈم ملا۔ اس کے بعد انڈسٹریل ریولوشن کہتے ہیں انگلینڈ کے اندر، جو تیز ترار 200 سال کے اندر اتنے زیادہ ترقی ہوئی، لائٹ بلب سے لے کر آپ کا ٹیلی فون سے لے کر آپ کے جتنے بھی ایجاد ہیں یوروپ نے کیا۔ تو یوروپ یہ کہتا ہے دین جو ہے، ریلیجن، ان کے نزدیک جو دین تھا، یہ اس میں جتنے آپ رہیں گے اتنے آپ بیکورڈ رہیں گے، اتنے آپ خلفیات کی طرف جائیں گے، آپ فارورڈ موونگ نہیں ہوں گے۔ اگر آپ دین کے طرف، تو وہ کہتے ہیں ایگزامپل دیکھیے ہماری مثال، کہ اگر ہم لوگ دین سے نہیں کرتے تو کیا ہمارے پاس ابھی ٹیلی فون ہوتے؟ کیا ہمارے پاس ٹرین اور جتنے بھی الیکٹریسٹی یہ ہوتی؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر
یہ چیز کیسے آئی؟ جو ویسٹ نے مسلمان کنٹری کے اوپر پریشر بنانا شروع کی کہ آپ اپنے کنٹری کے اندر، کیونکہ وہ اقتصاد میں بڑے ہو گئے، دونوں نے کہا کہ آپ لوگ جو اپنے سلیبس سے اسلامک اسٹڈیز کو نکالنا شروع کریں. جتنے بھی آپ ابھی عرب گلف اسٹیٹس کو دیکھیں گے، امریکہ کے پریشر کی وجہ سے لبرلزم پش کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ ان کے اسکول کے سلیبس میں اسلامک اسٹڈیز کو ہٹانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ فنڈامنٹلزم کی طرف دعوت دیتی ہے. حتیٰ کہ یہاں تک وہ علمانی کہتے ہیں عربی میں، یا لبرلزم کہیں گے، یا سو کال سیکولرزم کہیں گے، کہ وہ کہتے ہیں کہ دین اور اسٹیٹ، ریلیجن اور دولت، کنٹری، یہ الگ الگ ہونی چاہیے. دین کو ڈیسائیڈ کرنے کے حق نہیں ہے ہم لوگ شادی کیسے کریں، دین کا اندر حق نہیں ہے ہم لوگ بینکنگ سسٹم کیسے کریں، دین کا حق یہ نہیں ہے لاس کو جورسڈکشن میں کس طرح کریں. ہم لوگ اس کو مداخلت پسند نہیں کرتے، یہ لبرلزم کہتے ہیں. دین مسجد تک محدود ہیں بس. یہ کون کہتے ہیں؟ یہ ماڈرن مسلمز. یہ فتنہ کہاں سے آیا؟ ویسٹرن یورپ سے. کس طرح سے پش کیے؟ اپنے پاور اور پیسے سے. جو مسلمان ملک ہیں اس کے اندر پینیٹریٹ کرتے گئے حتیٰ کہ 200 سال تک کے نتیجہ میں ہم لوگ اور آپ بیٹھ رہے ہیں. تو ہمارے لوگ جو مسلمان ہیں یہ لبرلزم میں کیسے شکار ہے؟ جو اسکول آپ بھیجتے اپنے بچوں کو اور جو کالجز میں آپ پڑھاتے ہیں، وہ پروفیسرز کیا کہتے ہیں؟ وہ پروفیسر کہتے ہیں کہ دیکھو انسان حر ہے، فری ہے. انسان کیا ہے؟ فری ہے. یفعل ما یشاء، جو چاہے وہ کرے. وہ اللہ کی عبادت کرنا چاہے کرے، وہ ایک جانور کی عبادت کرنا چاہے کرے، کسی کی عبادت نہ کرنا چاہے نہ کرے، کوئی ممانعت نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ دین کو ڈیسائیڈنگ فیکٹر حق نہیں ہے کہ ہم لوگ اخلاقیات میں کیا کریں. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دین کا اتھارٹی نہیں ہے انسان کا دن میں کیا کرے نہیں کرے، دن اور رات میں کیا کرے، اس میں مداخلات نہیں ہونی چاہیے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں، اور جو بہت خطرناک ہے، اخلاقیات، موریلٹی یہ چینج ہوتی ہے وقت سے. کہتے ہیں جو پردہ کا حکم تھا وہ 1400 سال پہلے کا ہے. ابھی وقت متطور ہو چکی ہے، ہم لوگ ماڈرن سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہم لوگ ڈیولپڈ ہیں، ہم لوگ فارورڈ تھنکنگ ہیں، اور یہ خلفیات، یہ جو بیکورڈ تھنکنگ ہم لوگ نہیں کریں گے. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے کہ دین یہ ڈیسائیڈ نہیں کرے گا. کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ سوال یہ ہے نا. تو ہم لوگ ان سے سوال کریں گے، تو اگر دین اور اللہ اس چیز کو ڈیسائیڈنگ فیکٹر آپ نہیں بنائیں گے، حاکم اگر اللہ عز و جل نہیں ہے تو کون ہے؟ وہ دیکھیں وہ خود ہے. انسان جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اگر مجھے ایک چیز پسند ہے، ایز لانگ ایز میں کسی کو ہارم، کسی کو ڈینجر نہیں ہو، کرے. ایک انسان مرد سے مرد شادی کرے، کس کو کیا پرابلم ہے؟ میں نے تو آپ کو قتل تو نہیں کر رہا ہوں، آپ کو گھر تو نہیں جلا رہا ہوں. عورت عورت سے شادی کرے. یہ پش کیا جا رہا ہے ہمارے معاشرہ کے اندر ہمارے بچوں کو. اگر ہمارے بچے اور ہمارے شباب، یہ خطبہ ان کے لیے کہ ہم لوگ علم کے ساتھ محفوظ نہیں ہوں گے تو السلام علیکم. علم نہ ہونے کی وجہ سے، انفیکٹ میں یہاں کہوں، شیاطین جب ہم لوگ کہتے ہیں صرف جن نہیں ہے، شیاطین الانس میں بھی ہیں. وہ شیاطین الانس و طاغوت جن کو ہم لوگ 2 دن سے ایکسپلینیشن کر رہے ہیں، یہ کہ 2 چیز کے ساتھ آپ کے پاس آپ کے دل میں انٹر کریں گے 2 طریقے سے. ایک شہوات، ڈیزائرز، ننگا پن، بہرانہ پن، گندگی، موویز، اس سے آپ کو انٹر کریں گے تاکہ آپ کا دین آپ سے اسحاق کر دے، نکال دے. دوسرا شبہات، ڈاؤٹس ڈال کے، ڈاؤٹس، شک اور شبہات.
کیا قرآن صحیح میں اللہ کا کلام ہے؟ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صحیح میں واقعی میں رسول اللہ ہے یا نہیں ہے؟ اور وہ آپ کو بڑے بڑے جو اسکولز میں پڑھ رہے ہیں، جو انسٹیٹیوشن میں پڑھ رہے ہیں، وہ آپ کو اورینٹلسٹ کی کتابیں سب دکھائیں گے، دیکھو یہ بڑے بڑے اسکالرز ہیں، انہوں نے کہا۔ اگر آپ کے پاس پختہ علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، اور ان کے خلفیات اور ان کے شبہات اور مسکنسپشنز کے بارے میں علم نہیں ہے، تو آپ کو اس طرح سے لے جائیں گے جیسے کہ ایک ہوا جو طوفان جو چل رہی ہے، اگر آپ کے مضبوط روٹس، جڑ مضبوط نہیں ہے کتاب و سنت کے ساتھ، تو آپ لے جائیں گے، چلے جائیں گے ان کے ساتھ۔ تو یہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے کلام یہ ہے، اسلام کیا کہتا ہے حریت کے بارے میں، فریڈم کے بارے میں؟ اسلام حریت سکھاتا ہے، فریڈم کی، ہر ایک انسان حر ہے۔ جو چرچ سکھاتی تھی ان کو، اسلام تو اس کے مخالف ہے۔ اسلام کبھی بھی نہیں کہتا ہے کہ دنیا سے کٹ کے رہو، لا، اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے لوگو، اے مومنو، وہاں سے خرچ کرو جہاں سے اللہ نے آپ کو دیا۔ یعنی آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، آپ کمائیں گے نہیں، تو آپ خرچ کیسے دیں گے؟ خرچ کیسے کریں گے؟ صدقات کیسے دیں گے؟ بیوی بچے کو کیسے پالیں گے؟ انسٹیٹیوشنز کیسے بنائیں گے؟ گھر کیسے بنائیں گے؟ تو اسلام یہ ایکسٹریم آسٹیرٹی نہیں سکھاتے کہ آپ دنیا سے کٹ کے رہو اور گفا کے اندر اللہ اللہ کرتے رہو، لا۔ اور اسلام یہ بھی نہیں سکھاتی کہ آپ ہر چیز میں ٹیکس لیں، نہیں۔ اسلام حریت دیتی ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے دیکھو، ان الحکم الا للہ، حکم کرنے کا جو اصل حقدار کون ہے؟ اللہ رب العزت، کیونکہ وہ حاکم اور حکیم ہے۔ حاکم کہتے ہیں جو حکم کرنے والا، حاکم، حکم کہتے ہیں آرڈر کو، حاکم کہتے ہیں جو آرڈر دیتا ہے، طیب۔ والحکیم ہے، وزڈم، صرف علم نہیں، حکمت والا، اور وہ ان کا لیجسلیشن ہے، ان کا رول اینڈ لا اینڈ آرڈر کے مطابق دنیا بنی۔ ہم تمام کے تمام مسلمان تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل خالقنا و رازقنا، ہمارے خالق ہے، رازق ہے، والمدبر الکون، ہر چیز وہ چلاتے۔ صحیح ہے نا؟ غلط؟ اس میں کوئی شک و شبہات ہے؟ لا، نہیں۔ جب اللہ عز و جل کا یہ زمین انہیں نے بنایا، تو حکم یہ کس کے چلنے چاہیے؟ ہاں، اللہ عز و جل کے چلنے چاہیے۔ طیب، کیوں؟ سوال ہے کیوں؟ جواب یہ ہے، اگر اللہ کا حکم آپ تطبیق نہیں کریں گے، دیکھیں کیا کیا مشکلات آئیں گے۔ تو قوانین بنانے کے لیے کس کے پاس جانا پڑے گا؟ انسانوں کے پاس۔ انسان مختلف ہے، کوئی انسان غریب ہے تو کوئی انسان، کوئی شخص امیر ہے، کوئی مرد ہے تو کوئی عورت ہے، نوجوان ہے تو بوڑھے بھی ہیں۔ تو اگر امیر لا اور قانون بنائیں تو اب یورپ کی طرح کیپٹلسٹ ہوں گے کہ امیر امیر ہوتے جائے گا، غریب غریب ہوتے جائے گا۔ غریب مظلوم جب قانون بناتا ہے وہ کمیونسٹ کی طرح ہو جاتی ہے، جس میں کوئی شخص امیر ہونے کے آپ کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اگر آپ کروڑ پتی ہے اور ایک بندہ 10,000 کماتا ہے، آپ کا بھی وہ کروڑ نکال کے اس کو دیا جائے گا، لوگوں کے اندر تقسیم کی جائے گی کہ یہ امیر لوگ کے لیے اوپر ظلم نہیں ہے، امیر کے اوپر ظلم ہے۔ تو اگر غریب قانون بنائے گا، کس کے اوپر ظلم ہوگی؟ امیروں کے اوپر۔ اگر خواتین کے اوپر اختیار دیا جائے کہ آپ کا قانون بنائیں، تو کیا ہوگا؟ فیمنزم۔ جتنے بھی لاز ابھی پوسٹ طلاق والی ہے، جتنے بھی دنیا کے اندر، وَلِيَحْظُمْ بِاللَّهِ، اللہ 2-3 چھوڑ کے سب کے سب فیمنزم ہے، خواتین کے فیور میں جاتے ہیں۔ عدل انصاف کہاں ہے مردوں کے لیے؟ نہیں ہے۔ طیب، اگر مرد قانون بنائے تو خواتین کے اوپر مظلوم ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں بہت ساری چیز معلوم نہیں ہے اس طرف۔ اگر ایک نوجوان کو آپ قانون بنانے کے لیے اختیار دے تو جو بزرگ ہیں ان کے اوپر ظلم ہوتی ہے۔ اگر آپ بزرگ قانون بنائیں تو کن کے اوپر؟ شباب کہیں گے ہمیں سمجھتے نہیں ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یہ تفاوت، یہ انیکوالٹی کی وجہ سے حکم کس کا ہے؟ صرف اللہ عز و جل کا۔
اسی لیے جب کوئی ہمیں سوال کرتا ہے کہ آپ لوگ اسلامی قانون کو، شریعت کو کیوں سب سے اوپر سمجھتے، ہم نے کیونکہ یہ ڈیوائن لا ہے، اللہ عز و جل کا منزل من السماء، اور اللہ کہتے ہیں یہ قرآن ہے لیحکم بین الناس، یہ حکم کرنے کے لیے آیا ہے، یہ نہیں کہ آپ بس کوئی انتقال ہوا اور آپ پڑھے اور اس کے بعد بخشش کرنے کے لیے نہیں آیا یہ کتاب، یا کوئی برکت کھولنے کے لیے، دکان کھولنے کے لیے برکت اور اس کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے اس لیے نزول نہیں ہوا ہے۔ یحکم بین الناس فیما هم فیہ یختلفون، جو لوگوں کے بیچ میں جو اختلاف اور جھگڑے ہیں اس کو سلجھانے کے لیے قانون قرآن الکریم ہے۔ اب یہ قرآن الکریم تھیوریٹیکلی اللہ عز و جل نے منزل من السماء، آسمانوں سے نزول کیا فی قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم قلب کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تھیوری کو لے کر اپنے زندگی کی 23 سال زندگی کے اندر کیا کیا؟ تطبیق کیے۔ تطبیق یعنی اپلائی کیے۔ کس کس شعبے میں اپلائی کیے؟ صرف عبادات میں؟ لا، تو اسلامی شریعت ہم لوگ کہتے ہیں وہ بہت سارے ڈویژن ہیں۔ پہلا ڈویژن عبادات، عبادات میں کیا آتی ہیں؟ الطہارہ، صلاۃ، صیام رمضان، حج البیت اللہ۔ اس کے بعد نکاح و طلاق میں بھی تطبیق الشریعہ، اپنے قانون اللہ عز و جل کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تطبیق کیا ہوا قانون نکاح طلاق کے اندر، میرج اینڈ ڈیورس میں، پھر بزنس ٹرانزیکشنز کے اندر، پھر اس کے بعد کرائمز اینڈ پنشمنٹ ڈے، حدود جس کو کہتے ہیں، یہ سب چیز میں کور ہے۔ اس کے بعد آپ کے اکنامکس میں وہ بھی کورڈ ہے۔ یہ اس کو اسلامی قانون یا فقہ کہتے ہیں، مدون ہے، کمپائلڈ ہیں، اور اتنے زیادہ ذخیرے اسلامک لا کا یا کوئی بھی دین میں اتنا زیادہ لا نہیں ہے، اور یہ دین محفوظ ہے، اس کا ٹیکسٹ اور انڈرسٹینڈنگ دونوں، ٹیکسٹ قرآن الکریم جیسا یا سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹیکسٹ جو لفظ ہے، متن ہے، اللہ عز و جل کہتے ہیں اس قرآن کی میں نے حفاظت کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کو حفاظت کرنے والے ہیں، میمورائزیشن سے، اس کا ٹیکسٹ بھی محفوظ ہے، انڈرسٹینڈنگ اس کا فہم بھی محفوظ ہے، اور اتنے بہترین طریقے سے اسلامی لٹریچر محفوظ ہیں، دوسرے دین کے اندر آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ کو ایک مثال میں دوں، جنہوں نے بائبل کو کمپائل کیا، میتھیو، مارک، لیوک، جان، جو نیو ٹیسٹمنٹ، ان کو اگر آپ پوچھیں گے کہ آپ نے جو نیوز لا رہے ہیں، رپورٹس جیزس کے بارے میں، سو کالڈ عیسیٰ علیہ السلام، یہ کون سے روایت سے لا رہے ہیں؟ ان کے پاس کوئی روایت نہیں ہے، سسٹم کوئی روایت نہیں ہے، وہ آئے ہیں 300 سال کے بعد، 200 سال کے بعد کمپائل کیے، تو 200 سال میں جو گیپ ہے ہم کیسے اعتماد کریں بھائی؟ وہی چیز آپ امام احمد ابن حنبل کو پوچھیں گے۔ احمد ابن حنبل کون ہیں؟ جنہوں نے اسلامی قوانین کو ایک جگہ میں مرتب کیے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سنت کو ایک جگہ میں محفوظ کیے ہیں، جو 35-40 والیومز کے اندر ہے، جس کا مسند امام احمد کہتے ہیں۔ امام احمد کو آپ پوچھیں گے، آپ تو 200 سال کے بعد آ رہے ہیں رسول اللہ کے، آپ کو کس نے کہا یہ؟ شاید آپ جھوٹ بھی تو بول سکتے ہیں، ولیعظ باللہ، تو احمد کہیں گے حدثنی شافعی، مجھے الشافعی نے کہا۔ شافعی کہیں گے حدثنی مالک، مجھے امام مالک نے کہا جو مدینہ میں ہے۔ مالک کہیں گے حدثنی نافع، مجھے نافع نے کہا جو عبداللہ ابن عمر کا غلام تھا۔ نافع کہے گا حدثنی عبداللہ ابن عمر، مجھے یہ کنہوں نے کہا؟ عبداللہ ابن عمر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہیں گے حدثنی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، مجھے میرے والد عمر بن الخطاب نے کہا۔ عمر بن الخطاب کہیں گے سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے زبان سے صراحتاً الفاظ میں نے یہ بات سنا۔ محفوظ ہے اس کا انڈرسٹینڈنگ اور ٹیکسٹ دونوں۔ اتنا ذخیرہ جو اسلامی کتابوں کا لٹریچر، اسی لیے ان کو دیکھ کر آپ مایوس نہ ہو کہ ان کے پاس بڑی طرح کے، جو ہمارے پاس لٹریچر محفوظ ہے، ہمارا دین کے بارے میں بات کر رہا ہوں، تو کوئی بھی دین نہیں ہے اس میں نظیر نہیں۔ آپ ان کے لائیں گے قرآن کا انڈرسٹینڈنگ، تفسیر، آپ دیکھیں کتنے لوگوں نے تفسیر کیا قرآن کریم، آپ دیں گے فقہ میں کتنے لوگوں نے کمپائل کیے، آپ دیں گے حدیث کا کتنے ایکسپلینیشن کیے، کوئی نظیر نہیں ہے جو اسکالرز۔ تو یہ دین علماء کا دین ہے،
یعنی ان دا سینس کہ یہ علمی دین ہے اور آپ سے طلب کیا جا رہا ہے علمو، جان لو اے لوگو انہ لا الہ الا، کوئی بھی نہیں ہے عبادت کے لائق سوائے اللہ عز و جل۔ تو جب لبرلز کہیں گے کہ ہمیں یہ سب حریت کی ضرورت ہے، ہم کہیں گے حریت وہ اللہ عز و جل کی طرف ہے سے، اگر وہ حکم کریں گے مطلقاً حریت نہیں ہے۔ کوئی بندہ کہیں گے، حتیٰ کہ ویسٹ کے اندر بھی ہم لوگ بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے وقت پوچھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں فریڈم نہیں ہے، تو ہم پوچھیں گے کیا یورپ کے اندر یا امریکہ کے اندر کوئی انسان بنا کپڑے عریانیت ہو کر دوڑ رہا ہے، کیا لا دے گی اس کو؟ نہیں، اس کو اریسٹ کر لے گا۔ کیوں؟ اخلاقیات کے مخالف ہے، تو وہاں پر لا قانون آیا ہے نہیں، اسلام میں اس سے اور بڑھ کر ہے۔ اور اللہ عز و جل کہتے ہیں یہ چیز کا حجاب کے متعلق وَقُرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، آپ لوگ اپنے گھروں کے اندر رہیں۔ کن کو؟ خواتینوں کو۔ اور اس طرح سے نہ نکلے کل خروج الجاہلیہ، جس طرح سے جاہلیت کے ایام میں لوگ اپنے زینت دکھا کر، جب بھی ایک فیمنسٹ، جب بھی ایک ماڈرن مسلم جب بھی آیات پڑھتا ہے ان کے اندر شوق یہ تھون کی طرح گھستی ہے۔ ابھی آپ کو دیکھیں گے، میں آپ کے آگے میں ایک سمپل سے ایگزامپل میں بیان کروں گا، اور یہ آپ ہر گھر کی یہ کہانی، آپ بچوں کو آپ لے لیجئے جو 17-18 سال کے ہیں ایک جگہ، اور اسی طرح وہی سوالات آپ 17-18-19 سال کے جو بچیاں ہیں جو کالج میں پڑھتے ہیں، آپ کو وہی سوال کیجئے، آپ ان کو پوچھئے مردوں کو، مسلمانوں کو میں کہہ رہا، کفار کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں میں، آپ کہیں گے آپ کے امبیشن کیا ہے؟ وہ کہے گا میں اچھا کمانا چاہتا ہوں تاکہ میرے پاس اچھا جاب ہو، اس کے بعد کہے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں ایک شریف زندگی میں گزارنا چاہتا ہوں۔ صحیح غلط؟ یہ فطرت ہے، صح ولا لا؟ صحیح۔ وہی سوال آپ خواتین کو پوچھیں، وہ کہے گی میں اچھا ایجوکیشن کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں کسی مرد کے اندر نہیں رہنا چاہتی ہوں، میں انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتی ہوں۔ میں کیا رہنا چاہتی ہوں؟ وہ کہتی ہے انڈیپینڈنٹ۔ میں جاب اس لیے کرنا چاہتی ہوں تاکہ میں فری، کوئی مرد میرے اوپر حاکم نہ۔ اللہ کی طرف الرجال قوامون علی النساء، مرد رجال خواتین کے اوپر کیا ہے؟ قوام۔ قوام کا معنی کیا ہے؟ حافظ ہے، پروٹیکٹر ہے، گارڈین ہے، انفاق کرنے والا، سپینڈ کرنے والا اس کے اوپر ہے۔ دو لوگ ہیں سیم ہی سسٹم کے، ان کا گولز دیکھیے الگ الگ جاری، تو شادی کیسے کروائیں گے اپنے گھروں کے بچیوں کو؟ آپ سمجھ رہے ہیں کرائسس کیا ہے؟ ایک کا ایمبیشن ہے کہ میں فیملی بساؤں، ایک کا ایمبیشن ہے میں فیملی نہیں چاہتی ہوں۔ یہ دونوں ایک کیسے آ سکتے ہیں؟ آ نہیں سکیں گے۔ اور یہ ہمارے معاشرہ کے اندر، شبابوں کے اندر ہے، اور ہم لوگ آسانی سے اس کو یا جسٹ ہیونگ گڈ سلیپ، آپ کو نیند پہ کیسے آتی ہے کہ جو کرائسس میں ہم لوگ جی رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخر ایام میں دین کو اوپر رہنا کہ قابض علی الجمر، ایک کوئلہ جو ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھیں گے، کیسا ہے آپ کے اوپر، قبض کریں گے، اس کو پکڑیں گے، آپ کر پائیں گے؟ لا ابداً۔ تو یہ قسم کے لبرلز آپ کے گھر میں ارد گرد ہوں گے۔ آپ کو یہ کہیں گے، جو 17-18 سال کے بچے ہیں، بھائی ہیں، ان کو میں کہنا چاہتا ہوں، آپ کے فیملی ہی کے اپنے کزنز آئیں گے آپ کے پاس، آپ کے ہی والد آ سکتا ہے، آپ کے امی کہہ سکتی ہے، آپ کے خالہ، خالو، ماما، ماموں، جتنے بھی فیملی ممبرز، I'm not talking about outside، جو فیملی ممبرز ہیں وہ آپ کو آ کر کہیں، دیکھو دین کو زیادہ سیریسلی مت لو پلیز، دین کو زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ دل دیکھتے ہیں، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ داڑھی جو ہے نا، یہ ٹریڈیشنل چیز ہے، یہ عرب کے وقت میں اس وقت کے لیے ہے، ابھی یہ پریکٹیکلی اپلائیڈ نہیں۔ انہیریٹنس لا جو ہے نا، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ خواتین کو آدھے ملنے چاہیے، یہ ایسا بات نہ کیا کرو، سوسائٹی میں ڈویژن ہو جائے گی۔ اور ہم لوگ نے کیا پڑھے، کوئی شخص اس طرح کا بات کہتا ہے وہ اسلام سے نکل جاتا، من نواقض الاسلام میں سے آتی ہے، آپ کے اسلام باطل کرنے والی چیز ہے۔ کیوں؟ خالفت ما انزل اللہ ورسولہ، جو
جو چیز اللہ عز و جل نے نزول کے وہ حکم کو آپ نے اپوز کی. اور اللہ عز و جل کہتے اس کا رزلٹ کیا؟ وَمَنْ أَعْرَضْ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو بھی شخص میرے حکم کو جو صاف صاف الفاظ میں ہے، محکمات میں سے ہے، اس کو اپوز کرے گا، اعرض عن ذکری، اس چیز کو، کتاب و سنت کو، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کا زندگی میں ختم کر دوں گا. ضنکا کہتے ہیں جیسے کہ آپ کا سانس بند کر دوں گا میں. یہ اللہ کا حکم ہے، یہ تھریٹ ہے اللہ عز و جل کی طرف سے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْشُرُهُ أَعْمَى، قیامت کے دن وہ اندھا اٹھے گا. قال، وہ کہتا ہے ربی، اے میرے رب، لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، آپ نے مجھے کیوں اندھا اٹھایا؟ دنیا تو میں دیکھتا تھا اپنی دو آنکھوں سے. اللہ کہتے ہیں كذلك اتتك آیاتنا، اسی طریقے سے میرا آیات اور میرے نبی علماء داعی بھائی آتے تھے اس دین کا میسج لے کر تمہارے پاس، فنسیتها، تم نے اس کو نظر انداز کر دیا. كذلك يوم تنسى، آج کے دن میں بھی تمہیں بھول جاؤں گا. یہ حشر ہونے والی ہے. تو لبرل مسلم جو اپنے آپ کو پروڈکٹیو، پروگریسو، ایجوکیٹڈ، انٹلیکٹ سمجھتے ہیں، بالظاہر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. آپ کے پاس پیشاب کر کے استنجا کرنے کا طریقہ نہیں ہے. بالمقابل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز سکھائی، عبادات سے لے کر اخلاقیات، مورالٹی سے لے کر اسپرچولیٹی سے لے کر میرج ڈیورس سے لے کر بزنس ٹرانزیکشن سے لے کر فیملی لا سے لے کر جورسڈکشن تک، اکنامکس اور فائنانس تک بات کی ہے. ہے آپ کے پاس اس سے بہتر قوانین؟ لا ابدا. اور جو جوجھ رہے آپ وہ قیامت کے دن تک رکھیں گے، والعیاذ باللہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا بما فيه من ذکر الحکیم. اقول قولی هذا واستغفر اللہ ولکم فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل كيد الكافرين في نحورهم، اللهم اجعل كيد الكافرين في نحورهم، اللهم اجعل الكيد الكافرين في نحورهم. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من المسلمين، واجعلنا من ناصرين يا رب العالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود، اللهم حرر مسجد الأقصى من اليهود، اللهم حرر مسجد الأقصى من اليهود. اللهم انصر كل ظالم وكل مظلومين من المسلمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. واقم الصلاة.